تو ابھی میں 10-15 منٹ کے لیے آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں حبیب الرحمن چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر تشریف رکھیں جی، صرف تھوڑی دیر تشریف رکھیں، 5-10 منٹ۔ الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ اللہ تعالی آپ تمام احباب کا بیٹھنا، علماء کرام کا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس پروگرام میں مجھے بھی دعوت تھی، جیسا کہ کچھ بھائیوں کے علم میں ہے، آج مسلم یوتھ لیگ لاہور کی طرف سے لبیک یا اقصی ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا مال روڈ پہ، تو وہیں سے فارغ ہو کے مجھے حکم ہوا کہ آپ نے لازمی آنا ہے، تو میں یہاں پہ حاضری کے لیے پہنچا ہوں۔ محترم حافظ نعیم الرحمن شیخو پوری، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اتنے پیارے انداز میں آپ کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرما رہے تھے، اور جتنے بھی علماء کرام نے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا بیان کرنا قبول فرمائے۔ بھائیو ساتھیو، صرف 10 منٹ کا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے آیت پڑھی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا؟ توجہ میری طرف رکھیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے رستے میں قتال کے لیے، جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب ہیں، آپ کو مخاطب ہیں، قرآن کی آیت ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم قتال کے لیے، جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مرد، کمزور عورتیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اپنے اللہ سے کہتے ہیں، یقولون، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نجات دے دے، یا پھر ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے۔ آج بحیثیت مسلمان ہر ایک کا سوال جماعت کے ذمہ دار سے ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کہاں کھڑے ہو؟ آج فلسطین کے لیے آپ کیوں نہیں نکلتے؟ جو ظلم، جو ستم آج مسلمانوں پہ کیا جا رہا ہے، اور صرف ایک یہودی اسرائیل ملک نہیں، ساری دنیا کے کافر مل کے آج ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور ظلم کیا ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس، جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں پہ اللہ کے کتنے نبی آئے، رسول، پیغمبر آئے، وہ قبلہ اول بیت المقدس جو ہمارا پہلے قبلہ تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، وہ بیت المقدس کے جس میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، وہ قبلہ اول بیت المقدس جہاں سے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز کیا، وہ یہودی جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا قتل کیا، اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، وہ یہودی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے اور معاہدے کرنے کے بعد معاہدے توڑے،
جنہوں نے احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑا، جنہوں نے خیبر میں توڑا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی کہ ایک بھاری پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرا کے شہید کریں گے، وہ یہودی تب سے چل رہے ہیں اور آج تک چلے آ رہے ہیں، کوئی نئے نہیں ہیں۔ اور ہے کتنے؟ آپ کے لاہور سے کم آبادی ہے یہودیوں کی۔ شروع دن سے ان کا کام کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ کے لڑ نہیں سکتے۔ جب یہ امریکہ آیا نا افغانستان میں، اس نے کارپٹ بمباری کی تو ہم امیر محترم حافظ صاحب کے پاس تھے، کلیجے منہ کو آتے تھے کہ اتنا ظلم۔ مجھے وہ بات یاد ہے، ابھی قادسیہ مرکز آپ کا نیا نیا بن رہا تھا، بلکہ وہ جگہ خریدی تھی، تب کی بات ہے، شروع دنوں کی۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ یار پریشان نہ ہونا، یہ شہادتیں ہمارا نقصان نہیں ہے، دشمن کب تک کارپٹ بمباری کرے گا؟ جب یہ گراؤنڈ پہ آئے گا، زمین پہ آئے گا، سامنے آ کے لڑے گا، انشاءاللہ نانی یاد ہو جائے گی اس کو۔ پھر ہوا بھی کہ 20 سال دنیا کے فرعون سارے اکٹھے ہو کے افغانستان میں آئے، میرے رب نے اپنے بندوں کی مدد کی، آج افغانستان کو اللہ نے فاتح بنا دیا۔ آج یہ یہودی جو کارپٹ بمباریاں غزہ پہ کر رہے ہیں نا، ان میں اتنی پاور نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے آ کے لڑ سکیں۔ جاؤ تاریخ پڑھو، یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، سامنے آ کے جرت نہیں ہے کہ لڑ سکے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے، ہمیں اللہ کرے وہ کرکٹ میچ سے فرصت مل جائے، ہار بھی گئے، اور اتنی نئی کسی کو عقل آئی کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ کارپٹ بمباریاں کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوموں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، وہ عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ بزرگوں کی داڑھیوں کو نوچ رہے ہیں۔ ہم اعلان کریں کہ نئی کرکٹ کھیلیں گے۔ جناب آپ نے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ کسی ایک کی زبان کھلی؟ کوئی حکمرانوں میں سے بولا، کوئی سیاستدانوں میں سے بولا؟ کسی نے کہا ہو کہ میں کرکٹ کا میچ ہندوستان کا پاکستان کا نہیں دیکھوں گا؟ اپنا خون جلاتے رہتے ہیں اور سڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ساڑتے رہتے ہیں۔ کیا کسی نے کہا کہ میں میچ نہیں دیکھوں گا؟ میرے تو بھائی کٹ رہے ہیں، میری بہنیں کٹ رہی ہیں، ہمارے بچے کٹ رہے ہیں۔ کہاں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پاؤں کے ناخن پہ چوٹ لگ جائے یا سر پہ کسی جگہ پہ چوٹ لگ جائے، ہاتھ کی کسی انگلی پہ زخم آ جائے تو بندے کو چین نہیں آتا، وہ بیچارہ بے چین ہوتا ہے۔ آج کہاں چلی گئی وہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میٹھی میٹھی سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بڑی پسند ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یاد نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی بہن، ایک فلسطین کی بیٹی کی گردن کو لٹا کے اس کی گردن کے اوپر کافر جو ہے وہ اپنا پاؤں رکھے، اپنی ٹانگ رکھے، مسلمان سویا رہے؟ کس طرح کا میرا ایمان ہے؟ کون سا میرا ایمان ہے؟ میں کس ایمان کی بات کرتا ہوں؟ دعویٰ تو آج ہر کوئی کرتا ہے، جی میں سنی ہوں، اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، جی میں اہل حدیث ہوں، رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا فلاں سلسلہ ہے، میرا فلاں سلسلہ ہے، صدقے باری قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج رسول کی امت کٹ رہی ہے، میرے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ کسی سے کہو کہ چلو یار پروگرام ہے، ان کے حق میں نکلو، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کل وہ میں نے ویڈیو دیکھی، ابھی میرے موبائل میں ہے، کہ انڈیا کے اندر اسرائیل کے جھنڈے اٹھا کے انڈیا اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، وہ جلوس نکال رہے ہیں، اسرائیلیوں کو حوصلے دے رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پاکستان کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان جن کے بارے میں آج فلسطین کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کوئی اور ہماری مدد کے لیے آئے نہ آئے لیکن پاکستان ضرور آئے گا، آج وہ پاکستان کے شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستان کی طرف آج سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور آج پاکستان کا مسلمان، پاکستان کا نوجوان اپنی دکان، فیکٹری، کارخانے کو چھوڑ کے ان کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا۔
اور کہتے کیا ہیں احتجاج کرنے سے کیا ہوگا، جلسہ کرنے سے کیا ہوگا، یا تو فلسطین جاؤ نا، جا کے وہاں پہ لڑو، یہاں پہ احتجاج کرنے سے کیا ہوگا۔ سادہ سی مثال ہے تمہاری زبان میں، اگر کسی کی کسی جگہ پہ لڑائی ہو جائے نا، کوئی بیچارہ اکیلا مار کھا رہا ہو، اس کے بھائی، اس کے کزن، اس کے رشتہ دار، کوئی دوست احباب اکٹھے ہو کے پیچھے سے آ جائیں تو آواز دیتے ہیں شیر بن اسی آ گئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ ملتا ہے بندے کو، شیر بن جاتا ہے جو گیدڑ ہوتا ہے۔ آج فلسطینیوں کو اتنا پیغام دینا، الحمدللہ ہمارے ساتھ تو ان کے نوجوان ہیں بھائی، ان کے بیٹے ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں، وہ تو ہمارے رابطے میں ہیں، وہ تو پیغام دیتے ہیں، لیکن مجال ہے ہمارے یہ نوجوان ہم سے سوال، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ تانا دیتے ہیں اب تو آپ نے جہاد چھوڑ دیا ہے، اب آپ سیاست میں آ گئے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اب تو سیاست میں، آپ کا جہاد سے کیا تعلق ہے؟ یہاں کسی کا ایک مر جائے یا قتل ہو جائے نسلیں برباد کر دیتے ہیں، ہمارے 10,000 شہید ہیں، ہم شہداء کے خون سے غداری کریں گے؟ ہم اپنے شہیدوں کو بھول جائیں گے؟ ہم جہاد کو چھوڑیں گے؟ مسلمانوں جہاد کے بغیر زندگی نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جہاد کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر جہاد کرو گے تو یہ پاکستان بچے گا، تمہارے گھر اولادیں بچے گی، اگر جہاد کو چھوڑ دو گے کچھ نہیں بچے گا، یہ کافر تمہیں نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ ان بدبختوں کی سیاست دانوں کی جو مجبوریاں ہیں وہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ قرآن کے 8.5 پارے جہاد کے، آج مسلمانوں نے جہاد چھوڑا، آسمانوں کے رب نے ذلت مقدر کر دی، آج جگہ جگہ پہ مار کھاتے ہیں۔ ہمارا رب کا قرآن ہمیں پکارتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتال کے لیے، جہاد کے لیے ابھاریے۔ اموریہ شہر ہے، وہاں پہ ایک مسلمان عورت کو ایک عیسائی نے پکڑا، منہ پہ تھپڑ دے مارا، ایک عورت کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اس نے کہا واہ معتصمہ، کوئی پاس سے مسلمان گزر رہا تھا، اس نے سنا اور اس نے عزم کیا کہ میں یہ جا کے معتصم باللہ کو پیغام دوں گا کہ ایک عورت تجھے پکار رہی تھی، میں نے سنا ہے۔ وہ لمبا سفر کر کے معتصم باللہ کے پاس آیا جو مسلمانوں کا امیر تھا، آ کے کہتا ہے اموریہ شہر میں ایک عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یہ ظلم ہوا، اس نے تجھے پکارا۔ معتصم باللہ 12,000 کا لشکر تیار کر کے کہتا ہے چلو نکلو، ان ظالموں کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ ایک عورت کی پکار پہ اور تمہارے کمانڈر، تمہارے بڑے جو تھے وہ نکلا کرتے تھے، لیکن آج ایک عورت کی عزت نہیں لٹی، آج تو ہزاروں عزتیں لٹ گئی، آج تو ہزاروں آنچل چھن گئے، آج چھوٹے چھوٹے معصوموں کے ٹکڑے کیے گئے۔ کسی ایک سیاستدان کے، کسی ایک حکمران کی زبان سے ان کے حق میں کوئی ایک جملہ نکلا ہو مجھے دکھا دو۔ رب کو کیا جواب دیں گے؟ جانا ہے نا، رہنا تو نہیں ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے فلسطین کے کٹ رہے تھے، آج دعائیں ہم کرتے ہیں، دعائیں بھی نہیں کرتے۔ جو بندہ اپنے لیے مخلص نہیں ہے وہ کیا لوگوں کے لیے دعائیں کرے گا؟ جو بندہ مسجد جاتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، وہ دعا کیا خاک کرے گا؟ مولوی جی تسی دعا کر دیو۔ بس میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا بغیر لڑائی کے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آزاد کروا دیا۔ 460 سال مسلمانوں تمہاری حکومت رہی ہے، 460 سال مسلمانوں اس کے بعد تمہاری حکومت رہی ہے، بیت المقدس پہ تمہارا قبضہ رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ ایک عیسائی پادری نے خچر پہ بیٹھ کے یورپی یونین کے جتنے ملک تھے سب میں جا جا کے جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے رو رو کے بڑی داستانیں سنا کے لوگوں کو کھڑا کیا کہ
مسلمان تو ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ تو ان کی عزتوں کو نوچتے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس نے پوری سٹوری سنائی۔ پھر یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، 200 سال تک جو ہے یہ صلیبی جنگیں رہی۔ جب تم سے یہ قبلہ اول بیت المقدس چھینا گیا نا تو تب فلسطین بیت المقدس کی گلیوں میں خون تھا، جتنا گھوڑے کی گردن پہ جا رہا تھا، کبھی ان کی ٹانگوں پہ جا رہا تھا، اتنا گلیوں میں خون تھا، اور وہ انسانوں کا، مسلمانوں کا خون تھا۔ پھر وہ عیسائی پادری جو تھا اس نے آ کے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جس نے جہاد کیا اور پھر فتح کیا عمر ابن الخطاب کے بعد، پھر ان کی جو ہے وہ موت کے بعد، پھر یہ قبر کے اوپر آ کے پاؤں رکھ کے کہتا ہے مسٹر صلاح الدین اٹھ دیکھ، ہم نے تیری اولاد سے پھر قبلہ اول بیت المقدس چھین لیا۔ مسلمانوں تمہاری ایک تاریخ ہے، اور صلاح الدین ایوبی کوئی کمانڈر نہیں تھا، کوئی بڑے اونچے خاندان کا نہیں تھا، ایک عام مجاہد تھا، قرآن کا حافظ تھا، ایک عام مجاہد تھا، گھوڑوں کے اسطبل میں کام کرتا، گھوڑوں کو تیار کرتا تھا۔ عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نور الدین محمود زنگی نے بجائے اپنے کسی بیٹے کو، کہتا اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا، اس نے کہا تو کمانڈ کر مسلمانوں کی، پھر اس نے تیار کر کے لشکر پھر دوبارہ یہ قبلہ اول بیت المقدس لیا تھا اور پھر چھینا۔ یہ ایک لمبی سٹوری داستان ہے، شہادتیں پیچھے بھری پڑی ہیں، لیکن بھائیو آج میرا آپ کا کیا کردار ہے؟ آج بہنیں پکار رہی ہیں، آج بچے معصوم پکار رہے ہیں، آج ان کی عصمتوں کو تاردار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے رہنے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، سنی، دیوبندی، بریلوی، نقشبندی، قادری، چشتی، کوئی ایک ہے اللہ کا بندہ جس کی زبان سے کوئی خیر کا جملہ نکلے اور جو کہے کہ مسلمانوں تیاری کرو، ان حکمرانوں کو جھنجھوڑے کے ظالموں، کوئی اٹھ کے بات کرو، تمہاری مجبوریاں اپنی جگہ پہ، آج ہمارے مسلمان کٹ رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اپنے اللہ کو؟ جہاد کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ مسلمانوں آؤ، اپنے اصل کو نہ چھوڑو، کچھ بھی کہو، جو مرضی کہو، میری یہ بات یاد رکھنا، جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے تب تک مسلمان عزت کی زندگی جیتے رہے۔ جب مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا، اللہ کی قسم ذلت رسوائی آج ہمارا مقدر بن گئی۔ کبھی کشمیر میں مار کھاتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی فلسطین میں مار کھاتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی برما میں مار کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر افغان کھڑے ہوئے، افغانوں کے ساتھ مسلمان کھڑے ہوئے تو آج دیکھ لو دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور کو میرے رب نے جو ہے وہ شکست دو چار کر دیا۔ آؤ آج پھر اپنے اصل پہ آ جاؤ۔ ہمارا اصل کیا ہے؟ وہ رب کا قرآن ہے۔ ہمارا اصل کیا ہے؟ مدینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج ہمارے بچے کرکٹ کے میدانوں میں تو نظر آئیں گے، اگر ان سے بات کرو کہ بیٹا نماز، بیٹا فلاں، بیٹا فلاں، کہتے ہیں جی ابھی تو یہ چھوٹا ہے، 16.5 سال کا تھا اسامہ بن زید۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر کا امیر بنایا تھا۔ 16.5 سال کے نوجوان کو، 16.5 سال کے، یہاں پہ کتنے بیٹے ہیں؟ پوچھ لو ان سے کہ بیٹا سویرے فجر کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ باپ کہے گا، ماں کہے گی ابھی تو بچہ ہے، لیکن 16.5 سال کا نوجوان میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا کمانڈر بنا کے ایک قافلہ دے کے روانہ کیا تھا، اور اس میں بچے نہیں تھے۔ امیر المومنین عمر ابن الخطاب جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے تھے، لیکن آج ہمارے بچے تو بہرحال اللہ کے واسطے آج فلسطین کے لیے دعائیں بھی انشاءاللہ ہم نے کرنی ہیں، ان کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، ان کے لیے محنت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے گا، وہ بڑی جلدی منظر آئے گا۔ بس آخری بات یہ ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پھنسایا گیا فلسطینیوں کو، کہ جی یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت باتیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی۔ اللہ کا شکر ہے 2 سال پہلے وہ مار کھا رہے تھے، اس مرتبہ انہوں نے صرف مار نہیں کھائی بلکہ مارا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اتنے جرنیل نہ کبھی قتل ہوئے ہیں نہ کبھی قیدی ہوئے ہیں جتنے اللہ کے فضل و کرم سے فلسطینیوں نے کر لیے ہیں۔ آج ان کے بڑے بڑے جرنیلوں کو قید کر لیے ہے، اور ہمارے یہاں پہ کیا کہتے تھے؟ اسرائیل تو چولہے پہ پڑی ہنڈیا کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ کیا پک رہا ہے اس میں، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، پہاڑ میں گئی ساری ٹیکنالوجی ان کی۔ دیکھ لو کہ اللہ کے بندے کس طرح آئے، دیواریں توڑ کے آ گئے، فضاؤں سے آ گئے، پانیوں سے آ گئے، اندر گھس گئے، مار مار کے باندر بنا دیا۔ انشاءاللہ الرحمن یہ جو ہماری شہادتیں ہیں یہ انتقام ہے اور یہ نقصان نہیں ہے۔ انشاءاللہ شہادت
شناختیں ہوتی ہیں جہاد کھڑا ہوتے ہیں، اور دیکھ لو آج ان کے حوصلے، ان کی جرت کو سلام ہے، وہ کس طرح سینہ تان کے کھڑے ہیں، اپنے معصوموں کے لاشیں ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اب فلسطین پہلے والے نہیں رہے، اب فلسطینی اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی قوت بننے جا رہے ہیں اور اپنا بدلہ لینے جا رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ کس طرح لینے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے دن گزریں گے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کس طرح یہ اللہ کے بندوں میں نکھار آتے ہیں۔ آؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو، وہ خواہ کوئی بھی ملک ہو، ہمارے بھائی ہیں، انشاءاللہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، فجزاکم اللہ خیر۔